السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب، ایپیسوڈ 2۔ راج تلک محل اس وقت مہمانوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ ہندوستان کے بہت بڑے رئیس اور صنعت کار پرساد چوپڑا کی بیٹی کی شادی تھی۔ چوپڑا خاندان ہندوستان کی بنیادوں میں اپنی دولت اور مرتبے کی بدولت اہم ترین اینٹ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ پرساد چوپڑا کی چھوٹی سی فیملی تھی، جس میں خود پرساد چوپڑا، ان کی بیوی مہارانی، ان کے دو بیٹیاں کنگنا اور جوہی، جبکہ دو بیٹے کندن اور موہن چند تھے۔ کندن جوہی سے چھوٹا اور کنگنا سے بڑا تھا، اور جوہی کی آج شادی تھی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے اداکار کے بیٹے کے ساتھ یہ شادی طے ہوئی تھی۔ چوپڑا صاحب نے ہر نسل اور ہر مذہب کے لوگوں کو مدعو کیا تھا، جبکہ کندن کے اکثر دوستوں کا تعلق مسلمان گھرانوں سے تھا، مگر چوپڑا کا نظریہ تھا کہ اس بہت بڑے فنکشن میں مہمان بھی بہت بڑے اور زیادہ ہونے چاہیے۔ پرساد چوپڑا فطرتی طور پر ہندوؤں کی اعلیٰ نسل سے تعلق کے باعث ملک بھر میں اچھا مقام اور اعلیٰ نام بنا چکے تھے، جبکہ کندن کبھی کبھار باپ کے کام میں ہاتھ بٹاتا تھا، مگر اکثر دولت اڑانا ہی اس کا مشغلہ تھا۔ چوپڑا نے بھی کبھی لاڈلے بیٹے کو شیر کی آنکھ سے نہ دیکھا تھا، تبھی تو کندن بہت بگڑ گیا تھا۔ وہ باپ کی طرح کبھی بھی لگاتار مندر نہ جا سکتا تھا، مگر مسلمان دوستوں کو بھی اس نے کبھی مسجد اور نماز سے نہ روکا تھا۔ اکثر دوستوں کے ساتھ مذہب پر بحث و مباحثہ ہو جاتا تھا۔ کندن پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ وہ بہت باوزن دلائل اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں گفتگو کر کے دوستوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ان کے درمیان کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر جھگڑا نہ ہوا تھا۔ آج بھی کندن نے اپنے تمام دوستوں کو دیدی کی شادی پر مدعو کر کے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ وہ ہر حال میں انسانیت کی معراج کو بلند رکھنے کا قائل ہے۔ لاکھوں روپے شادی پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ راج تلک محدود کے بہت بڑے لان میں گنپتی بھگوان کی بہت بڑی مورتی نصب کی گئی تھی، جس پر کئی من پھول لاد دیے گئے تھے۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے اور امیر کبیر مرد و خواتین اس کے سامنے ماتھا ٹیک کر شادی میں شمولیت اختیار کر رہے تھے۔ خلیل احمد بھی تمام کلاس فیلوز کی طرح اس شادی میں مدعو تھا۔ اس نے گیٹ سے اندر قدم رکھا تو گنپتی بھگوان کی مورتی دیکھ کر وہ جان گیا کہ کندن کے پتا جی پرساد چوپڑا اور ان کی تمام فیملی کتنی مذہبی ہے۔ وہ اپنے کلاس فیلوز گروپ کی طرف بڑھ گیا تو پھر خوب ہلا گلا ہونے لگا۔ رنگ برنگے ٹھہرتے آنچل اور کومل جیسی نرم و نازک لڑکیاں چلیسی شرارتوں سے لڑکوں کو تنگ کرنے میں لطف محسوس کر رہی تھی۔ بارات آ چکی تو ہنگاموں میں کمی اور سرور مستی کی کیفیت میں اضافہ ہو گیا۔ اگنی کے گروہ گرد جب 7 پھیرے دلہا دلہن نے پورے کر لیے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے پرساد چوپڑا نے مائک سنبھالا اور تمام مہمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، may I have your attention please؟ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لاکھوں روپے کے تیار کردہ اسٹیج پر کھڑا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کی پتنی مہارانی ماتھے پر بڑا سا ٹیکا سجائے گردن کو اکڑائے ہوئے کھڑی تھی۔ میں آج بہت خوش ہوں کہ بھگوان کی دی ہوئی نعمت بیٹی کو اس کے پیا سنگ رخصت کرنے والا ہوں۔ میں گنپتی بھگوان کا بھگت ہوں، اور آپ جو کھانا کھانا چاہتے ہیں یہ بھی بھگوان کی دین ہے۔ میں مسلمان مہمانوں سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس خوشی میں میرے بھگوان بھی شامل ہیں، جو آپ کو بخوبی نظر بھی آ سکتے ہیں۔ تمام مہمان اس کی بات توجہ سے سن رہے تھے۔ مجھے مسلمانوں کی پارٹیوں میں جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے، مگر مجھے ان کا اللہ ان کی پارٹیوں میں کہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ جو ہے ہی نہیں وہ کہاں ملے گا۔ پلیز انجوائے یور سیلف۔ بہت سے مسلمان مہمانوں کی طرح خلیل احمد بھی اپنے فیلو گروپ کے ساتھ غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ان سب مسلمانوں کو یہ امید نہ تھی کہ پرساد چوپڑا ان کو گھر بلا کر اس طرح ذلیل کرے گا اور مذہب کی بنیاد پر اللہ کی ذات سے منکر ہوگا۔ خلیل احمد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کندن صرف نام کا ہی نہیں بلکہ دل کا بھی کندن ہے، لیکن اس کا پرغرور باپ کسی نہ کسی موقع پر رب تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ذات کی نفی کرتا رہتا تھا۔ کندن اور وکرم اس کے کلاس فیلوز میں شامل تھے، جو کہ کروڑ پتی بزنس مینوں کے بیٹے تھے۔ وکرم پرغرور جبکہ کندن
انسان کی قدر کرنے والا بہترین دوست ثابت ہوا تھا۔ بابر اپنے گھر چلا گیا تو خلیل احمد کو اپنے مکان کی حالت پر رحم آنے لگا۔ وہ کندن کا اربوں روپوں سے تیار کیا گیا محل دیکھ کر آیا تھا۔ اس نے کبھی بھی رب تعالیٰ کی ذات کی نفی کرنے کی جرات نہ کی تھی۔ وہ پکا اور سچا مسلمان تھا۔ اس کے گھرانے کے لوگ پکے نمازی تھے۔ والد ریلوے میں ملازم تھے۔ بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا۔ وہ 2-3 ٹیوشنز پڑھا کر والد کے ساتھ گھر کا خرچ اور تعلیم کی ذمہ داریوں سے محبت نبھا رہا تھا۔ والدہ تہجد گزار عورت تھی جو لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اللہ رب العزت کی دی گئی روٹی روزی کماتی تھی اور اپنی چھوٹی سی جنت میں خوش تھی۔ میرے اللہ، ہمیں کس ملک میں پیدا فرما دیا۔ آج خلیل احمد کی دعا کا انداز بدل گیا تھا۔ میرے مالک، ہم اپنی مرضی سے تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ ہم قربان گاہوں میں قربانیاں بھی نہیں دے سکتے۔ تیرے گھروں کو اگر آ کر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ آئے روز مسلمانوں کو ہیلے بنانے سے قتل و شہید کیا جا رہا ہے۔ میرے مالک، تو سب جانتا ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میرے اللہ، تمام معاملات کو تو ہی انجام دے گا اور بہتر دے گا، مگر میرے مالک، کوئی تیری ذات کی نفی کرے مجھ سے ضبط نہیں ہوتا۔ میرے اللہ، تو پتھر میں جوک لگا سکتا ہے، پرساد چوپڑا جیسے سنگ دل کو بھی راہ حق پر متعین فرما دے۔ اس کو ہدایت نصیب فرما۔ وہ روتا ہوا دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو وہ کالج کی تیاری کرنے لگا۔ کندن 3 دن بعد کالج آیا تھا۔ تمام دوستوں نے اسے گھیر لیا اور پاس سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مسلمان لگتی ہے۔ وکرم نے فکرہ کسا تو بابر بول پڑا، مسلمان ہوتی تو سر پر دوپٹہ ہوتا۔ ان دوستوں میں ایسی بحثیں اکثر ہوا کرتی تھی۔ اب بھی انجوائے کرنے کے موڈ میں تھے۔ تو پھر شرط لگی کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو؟ وکرم بولا تو خلیل احمد نے کہا لگی۔ بابر اٹھ کر اس لڑکی کے پاس گیا اور اسے مسلمانوں کے انداز میں السلام علیکم کہا۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ ان لڑکوں کا گروپ بھی سن رہا تھا۔ اس لڑکی نے مسکرا کر بابر کی طرف دیکھا۔ نمستے، وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی تو وکرم کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ بابر جیت کی خوشی کا جشن مناتا ہوا واپس اپنے گروپ میں پہنچا تو وکرم کو ڈسپوزل کولڈ ڈرنکس لانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ خلیل احمد، میں سخت شرمندہ ہوں یار۔ کندن کے چہرے سے ندامت جھلکتی دیکھ کر خلیل احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ڈیڈی کو دولت اور مان مرتبے کا غرور ہے، لیکن کسی بھی مذہب کے لوگوں کے خدا اور ماننے والوں کو اس طرح انکار اور میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت محسوس کیا ہے کیونکہ مذہب سے لگاؤ اور اللہ کی ذات سے تمہاری محبت مجھ سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کندن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر سوری کر لی۔ کندن، میں دوست ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس دوستی کی معراج سدا بلند رہے، اس میں کہیں بھی مذہب کی دیوار حائل نہ ہو۔ کندن مسکرانے لگا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک بار ہمارے مذہب کا مطالعہ کر لو۔ بس یہ سمجھو کہ تم کسی مذہبی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو۔ میں تمہاری دوستی کی قدر کرتا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ تم میرے جگری یار ہو۔ تم کہتے ہو تو میں اسلامی کتب کا مطالعہ ضرور کروں گا، قرآن کریم کا بھی۔ بابر نے بھی گفتگو میں لقمہ دے کر اپنی نیکی بڑھانے کی کوشش کی تو کندن مسکراتا ہوا بولا، ہاں یار، قرآن کریم کا مطالعہ بھی کروں گا اور پھر ہم لوگ اس کی مختلف آیات پر تبصرہ بھی کریں گے۔ بڑے شوق سے کر لینا، کیونکہ تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ خلیل احمد قرآن کریم اور احادیث کی کتب کو محبت اور عقیدت سے دل میں بسا چکا ہے۔ ہاں بھائی، تبھی تو اسے یونیورسٹی میں بغیر ریش کا مولوی کہتے ہیں۔ ایک جاندار کہکہے نے سب کو ان کی طرف متوجہ کیا تو دور کینٹین پر کھڑا وکرم بھی ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اسلام پردے کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ خلیل احمد نے محسوس کیا کہ کندن کی اسلام میں دلچسپی بڑھنے لگی ہے۔ اس نے ذہن کی لائبریری کھول کر اسلام کا تشخص اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ تقریباً 3 منٹ کی پردے کی متعلق گفتگو کے بعد خلیل احمد نے یہ کہہ کر سانس لیا تو کندن پھر بول پڑا، کیونکہ اب اس کے 2-3 اور ہندو کلاس فیلوز بھی آ گئے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ خلیل احمد کو مذہب کے متعلق زج کرے۔ ایسا ان کے درمیان چلتا ہی رہتا تھا۔ سورگ اور نرگ بھگوان کے بنائے ہوئے ہیں، انسان ان میں سے کس کا حقدار ہے؟ یہ بات کس کسوٹی پر رکھی جا سکتی ہے؟ کندن کا سوال گہرا تھا، مگر خلیل احمد مسکراتا ہوا بولا، کافر کے لیے دوزخ اور مومن کے لیے جنت ہے۔ میرا لفظ کافر تلخ ہے، لیکن چونکہ ہم سب اچھے ماحول اور دوستی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بھی غصہ نہ کرنا۔
کہ ہم پڑھے لکھے اور باشعور ہے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ لڑنے کی۔ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کا انکاری ہے وہ کافر ہے اور دوزخ اس کی منتظر ہے، اور جو بھی اللہ کی وحدانیت اور اس کے لا شریک ہونے پر دل و جان سے ایمان لاتا ہے وہ مومن، اور جنت ان کے لیے۔ خلیل احمد کی دلیل نے ان کی بولتی بند کروا دی تو کندن بولا، اچھا ہوا کہ تم نے لفظ کافر کی تشریح فوراً ہی کر دی، ورنہ ابھی وکرم کے ہاتھوں قتل ہو جاتے۔ اس کی بات سن کر خلیل احمد اور سبھی مسکرانے لگے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہماری سب سے بڑی اور بہتر رہنمائی ہماری مقدس کتاب قرآن مجید کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے انبیاء کرام پر 4 کتابیں نازل کی ہیں، جن میں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم اپنے پیارے محبوب اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اسلام کیا ہے، کب سے ہے، کیوں ہے، یہ سب کچھ آخری کتاب قرآن مجید میں درج ہے۔ یہ کسی آدمی کے بنائے یا لکھے ہوئے اصول نہیں ہے جن پر عمل کر کے مسلمان زندگی گزارتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے بنائے اور بتائے ہوئے قانون اور اصول ہے، جن سے انحراف کسی بھی مسلمان کی جرت نہیں ہے، بلکہ اس مقصد قرآن پر اپنی دولت، جان و مال، عزت اور اولاد کو بھی ہم لوگ قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس انسان مسلمان کو قرآن کریم کی آیات اور صورتیں یاد ہوں گی، وہ روز محشر ان کو پڑھتا جائے اور جنت میں چلتا جائے، وہ سب جگہ اس کی ملکیت ہوگی۔ اتنی دیر میں وکرم بھی ڈسپوزل کولڈ ڈرنکس لے آیا۔ خلیل احمد کا گلا خشک ہو رہا تھا، اس نے پھر بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا اور گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگا، جبکہ کندن کی آنکھیں ابھی تک حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا اس کتاب میں اپنی مرضی کی تبدیلی یا کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے؟ کندن کے دماغ واقعی کندن تھا۔ اس نے سوال بدل کر پوچھا تھا۔ اس کا مقصد بہت گہرا تھا، جسے خلیل احمد نے محسوس کیا، اور جوس کے ہلکے ہلکے گھونٹ لیتا ہوا بولا، قرآن کریم اتنی مکمل اور جامع کتاب ہے کہ اگر کوئی انسان اس میں لفظ شیطان نکالنا چاہے اور اپنی مرضی سے لفظ لکھنا چاہے تو پوری کتاب کا ترجمہ اور معنی تبدیل ہو جائے گا۔ نزول قرآن سے لے کر آج تک اور کئی ہزار سالوں تک، یعنی تا قیامت، قرآن کریم کی زیر زبر شد مد جزم میں کوئی بھی فرق نہیں آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، اور نہ ہی کوئی اس میں تبدیلی کی جرت کرے گا۔ وہ سانس درست کرتا ہوا بولا، تمہارے مذہب کی مقدس کتاب گیتا میں بجا طور پر کئی جگہ تحریر ہے کہ بھگوان ایک ہے، اس ایک بھگوان کی پوجا کی جائے۔ تم لوگوں نے کئی ناموں اور کئی شکلوں سے بھگوان بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، جبکہ ہم مسلمان قرآن کے کہے پر یقین رکھتے ہوئے صرف اللہ واحد کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہ تھا کہ خلیل احمد نے مذہب کی بحث پر ان کی بولتی بند کروائی تھی۔ اب بھی وہ سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ جگنو نے نور شاہ ولی سرکار کی قبر پر پڑی ہوئی چادر کو ہاتھوں میں پکڑ کر منہ اس پر رکھا ہوا تھا اور زاروں زار رو رہا تھا۔ اس کی سسکیاں اور ہچکیاں دربار کے احاطے میں گونج رہی تھی۔ اس کے آنسوں سے چادر گیلی ہو گئی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ اور سوجن زدہ ہو گئی تھی۔ اسے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی، وہ اپنی مستی میں مگن اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس کے کانوں میں حافظ جی کی آواز گونجی، اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو جگنو میاں؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سر پر کھڑے تھے مگر ان کی آنکھیں بند تھیں اور جگنو کو معلوم تھا کہ حافظ جی اسے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک قد آور شخصیت تھے، ان کے سر کے تمام بال سیاہ اور کنپٹیوں کے بال سفید تھے، جبکہ چہرے پر نور برس رہا تھا۔ ان کی موٹی موٹی آنکھیں ان کی خوبصورت چہرے کو مزید حسن بخشتی تھیں۔ زیارت کے باغوں میں اگنے والے سرخ و سفید سیب کی طرح ان کی گالیں اتنی چمکدار تھی کہ خون کی روانی بھی نظر آتی تھی۔ ان کی چمکدار پیشانی پر سیاہ رنگ کا بڑا سا محراب اس بات کا پتہ دیتا تھا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدوں کی بہاریں لگانے میں حافظ جی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ان کے نرم و گداز ہاتھوں کی انگلیاں ایسی تھیں کہ روئی کے ٹکڑوں کو لپیٹ کر رکھا ہو۔ جگنو نے ہمیشہ اپنا آپ ان کے وجود کا دیدار کرنے میں گم کیا تھا۔ اب وہ بھی اپنا رونا دھونا بھول گیا تھا۔ وہ جب بھی حافظ جی سے بات کرتا تھا دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا تھا، مگر آج خاص بات تھی، اس کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے اہم رشتوں کی بات تھی جس نے اسے رلا دیا تھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں کے نمکین پانی سے بھرنے لگی تو حافظ جی بولے، جو کچھ تقدیر میں ہے
ہو کر رہے گا، اسے سکون کے ساتھ برداشت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص اتنی جرأت اور طاقت نہیں رکھتا کہ تقدیر الہی کو جھٹلا سکے۔ اب وہ جگنو کے پاس بیٹھ گئے تو اس نے چادر کا کپڑا چھوڑ کر درست کر کے قبر پر بچھا دیا۔ پیٹ ایک ایسا برتن ہے جو کبھی بھی نہیں بھرتا اور نہ ہی کبھی ٹوٹتا ہے۔ جو زیادہ امیر ہوگا وہ اس دنیا کا زیادہ محتاج ہوگا۔ ماموں اور مامی نے اماں کی بہت بے عزتی کی ہے۔ وہ رو رو کر انہیں بتانے لگا، پتہ ہے میاں جی، مامی نے مجھے کتا کہا ہے۔ حافظ جی اسے دلاسا دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو شفقت اور محبت کی مٹھاس سمجھ کر نمکین آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے دکھ نہیں ہے میاں جی کہ اس نے مجھے کتا کہا ہے، بس مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے اماں اور آمنہ باجی کی بے عزتی کی ہے۔ میاں جی، ماموں نے آمنہ باجی کا دل توڑ کر چنگا نہیں کیتا۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا تو حافظ جی پیار سے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولے، اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنی اماں اور بہن سے کتنا پیار کرتے ہو؟ وہ یہ سوال سن کر حافظ جی کی طرف دیکھنے لگا، مگر ان کے چہرے معصومیت بھری مسکان دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا۔ میں کیوں رو رہا ہوں میاں جی؟ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ میں آمنہ باجی سے کتنا پیار کرتا ہوں، پر مجبور اور غریب ہوں، اس کی پسند کی چیز اسے خرید کر نہیں دے سکتا۔ اس نے حافظ جی کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا تو مسکرانے لگے۔ جگنو اکثر ان کے ہاتھوں کو چومتا رہتا تھا، یہ اس کی عقیدت تھی۔ میاں جی، رہ گئی بات اماں سے پیار کی، تو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مامی نے مجھے کتا کہا ہے، مگر اگر وہ مجھے اماں کی عزت کے بدلے ساری رات بھونکنے کو کہتی تو میں بھونکتا رہتا، بس وہ اماں کی بے عزتی نہ کرتی۔ جگنو کی آنکھیں تو جگنے لگی مگر حافظ جی اس کملے اور جھلے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ ماں کی عزت کی خاطر ساری رات کتا بن کر بھونکنے کو تیار تھا۔ میں اماں کی ممتا اور اس رشتے کا عاشق ہوں۔ حافظ جی کو چونکانے کے لیے جگنو کے یہ الفاظ کافی تھے۔ وہ لرز کر رہ گیا۔ عاشق بہت بڑا لفظ تھا، یہ بہت عظیم رتبہ ہے، مگر عشق خود بہت ظالم تھا۔ حافظ جی نے اس کملے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی جھلک نمایاں تھی کہ اس نے جو بھی الفاظ ادا کیے ہیں وہ ان کی سچائی اور معنی کی گہرائی کو جانتا ہے، مگر اس کو ابھی بہت کچھ سمجھانے کی ضرورت تھی۔ اسے عشق کے اولے کاموں اور کارناموں کی فہرست سے آگاہ کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ حافظ جی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے سر میں اپنی نرم نازک انگلیوں سے کنگھی کرنے لگے۔ وہ جب سے اس مزار پر آئے تھے یا ان کی ڈیوٹی لگی تھی، بہت سے لوگوں نے ان سے میل جول بڑھانے کی کوشش کی تھی، مگر ان کے غلام، موکل اور جنوں نے اس بات کی اجازت نہ دی تھی کہ حافظ جی دنیا دار لوگوں سے ملیں۔ مگر جگنو کا معاملہ ہی الٹ تھا۔ حافظ جی اس کملے کی سچائی اور سادگی پر قربان ہو گئے تھے۔ وہ اس کے دل میں جھانک کر دیکھ چکے تھے کہ جگنو کا من چاندی کے تھال کی طرح صاف شفاف ہے۔ تبھی تو وہ حافظ جی کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی بولتا تھا دل کی گہرائی سے بولتا تھا، کیونکہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں اس کا دماغ کام نہ کرتا تھا۔ مگر اس بار حافظ جی کو ایسا لگا کہ اس نے لفظ عشق کسی سے سن کر بول دیا ہے، بس اسے اس لفظ کے معنی سمجھانے تھے۔ عشق کرنے کا دعوے دار ہو کر روتے کیوں ہو؟ حافظ جی کا انداز ڈانٹنے والا تھا۔ جگنو دل و جان سے ان کی باتیں سننے کے لیے ہمتن گوش تھا۔ ابھی تو پہلی ہی سیڑھی پر پاؤں رکھا ہے اور گھبرا گئے ہو؟ عشق کی منزلیں بہت کٹھن اور راہیں بہت خاردار ہوتی ہے، ان پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے۔ تپتے اور جھلستے ریگستانوں میں پیاس کی معراج کو بلند رکھنا پڑتا ہے، تپتی ریت پر ننگے جسم اور بھوکے پیٹ کے ساتھ پتھروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بڑی محبت سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور حافظ جی بھی سمجھ رہے تھے کہ جگنو ان کی باتوں کو پلے باندھ رہا ہے۔ وہ اپنا سانس درست کرنے کے بعد پھر گویا ہوئے۔ کئی دنوں کی سلگتی آگ میں کودنا پڑتا ہے، انا الحق کا نعرہ بن کر پھانسی کا پھندا جھولنا پڑتا ہے۔ عشق نام بہت آسان، مگر کرنا، کہنا اور نبھانا بہت مشکل ہے۔ عشق کو زندہ رکھنے کے لیے خون جگر پلانا پڑتا ہے، دل کھلانا پڑتا ہے۔ حافظ جی کی آواز بھرا گئی، مگر وہ سنبھل گئے اور اپنے مخصوص لہجے میں بولنے لگے، جس شخصیت اور ہستی کے عشق میں مبتلا ہوگے سمجھو اپنی بساط اور ہمت کے مطابق اس شخصیت اور ہستی کے عشق کا تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ عشق صرف کہنے سے ہی پختہ اور پائیدار نہیں ہوتا، یہ عملی زندگی میں بھی امتحان مانگتا ہے۔ اس کے امتحان بڑے کڑے اور مشکل ہوتے ہیں۔ اس کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے اپنا آپ تیاگ کر، اپنی ذات کی نفی کر کے اور اپنے وجود کو ختم کر کے مطلوب کی پرستش کرنی پڑتی ہے۔
پرستش سے میری مراد سجدہ کرنے سے نہیں ہے، بلکہ دل خدمت و عظمت اور عقیدت و احترام میں جھکا ہوا ہے۔ آنکھیں ہر لمحہ مطلوب کی راہوں میں دیدار مطلوب کے لیے فرش راہ ہے، اور ہر لمحہ ایک فقیر کے کشکول کی طرح خالی رہے۔ بس ان کا مقصد و محور دیدار یار ہی ہو۔ ہونٹ کچھ کہنے سے پہلے کئی بار تھرا کر رہ جائے، زبان دانتوں کے تالے کے اندر بند ہو جائے، جسم کے بال عقیدت و احترام میں کھڑے ہو جائے، نظر مطلوب کو نظروں میں چومنا شروع کر دیں، پاؤں اپنی جگہ ساکت و جامد ہو جائے، متحرک ہونٹ محبوب و مطلوب کی مدحت میں کانپنے لگے۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ حافظ جی خاموش ہو گئے تو جگنو ان کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ جگنو میاں، حافظ جی بھرائی ہوئی آواز میں بولے، آمنہ کی شادی انشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسے محبت کرنے والا شوہر ملے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مستقبل میں اپنے گھر میں راج کر رہی ہے۔ بس تھوڑا سا صبر۔ عائشہ بہن سے کہنا کہ بھائی کی بے وفائی پر صبر کرے اور اس خاندان پر آنے والی مصیبتوں اور تباہی کا تماشا دیکھے۔ جگنو کملا اور جھلا ضرور تھا، مگر وہ حافظ جی سے بہت قریب اور مانوس تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حافظ جی یوں ہی کوئی بات نہیں کہتے، بس جب بھی وہ کچھ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ ہو کر رہتا ہے۔ جگنو اپنے ہی خیالات میں مگن تھا کہ اس کی سماعت سے حافظ جی کی آواز ٹکرائی تو چونک کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آنے والا وقت تمہارا ہوگا، تمہاری ماں کی جیت ہوگی اور تمہاری ممتا کی معراج بلند رہے گی۔ بس اتنا یاد رکھنا، ممتا کے عشق میں جو تاوان تمہیں ادا کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عشق تاوان مانگے اور تم اس کی اداؤں کو سمجھ نہ سکو۔ بس پھر اتنا سمجھ لو کہ عشق تمہارا ستیہ ناس کر دے گا، گلیوں کی خاک بن کر در در بھٹکتے پھرو گے۔ تاوان عشق کے لیے خود کو ہر لمحہ تیار رکھنا۔ حافظ جی کی آواز بھررائی ہوئی تھی، وہ اٹھ کر اپنے حجرے کی جانب چل پڑے، جبکہ جگنو اپنی سرخ اور سجن زدہ آنکھوں سے ان کو جاتا دیکھتا رہا۔ اختر علی نے سلام پھیرا اور آج کے سب سے بڑے اور پہلے فنکشن کی کامیابی کی دعا مانگنا شروع کر دی، مگر 2 دن سے شروع ہونے والی دلی اور ذہنی بے چینی کو قرار نہ مل رہا تھا۔ اختر علی نے آج بڑے بیٹے احمد کی بارات لے کر وفاقی وزیر کے گھر جانا تھا۔ سب انتظامات تسلی بخش تھے، روپے پیسے کی فراوانی تھی، اولاد بھی اس کے حکم کو اول درجہ دیتی تھی، مگر جس دن سے عائشہ بی بی کو امتل اور اختر علی نے ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا، تب سے وہ خاموش رہتا تھا، مگر گزشتہ 2 دنوں سے عجیب سی بے قراری اور بے چینی نے ان کے دل دماغ پر حاوی ہو کر اختر علی کو بہت سارے کاموں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ امتل کے سبھی رشتہ داروں سے محل بھرا ہوا تھا، جو ابھی تک اونگ رہے تھے، بلکہ اذان فجر سے چند لمحات پہلے ہی سوئے تھے۔ تمام مہمانوں میں اختر علی کی اولاد کے علاوہ اس کا کوئی بھی اپنا اس شادی میں شریک نہ تھا۔ دنیا بھر میں اس کی ایک ہی بہن تھی جس نے اختر علی کو والدین بن کر پالا تھا، مگر آج امتل کی بدزبانی اور اختر علی کے اسٹیٹس نے اس خونی رشتے پر بھی پانی پھیر دیا تھا۔ وہ اپنے بہنوئی ابراہیم کا سامنا نہ کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی انہیں اپنے گھر اس اہم تقریب میں مدعو کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ابراہیم سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، اور اس بات پر اختر علی کو اپنے معزز مہمانوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اسی لیے اس نے بہن کو چھوڑ کر اہم تقریب کو انجام دینے کا فیصلہ کیا تھا، مگر چین و قرار نہ مل رہا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا لان میں آ گیا۔ پورا لان میدان جنگ بنا ہوا تھا، جگہ جگہ کرسیاں بکھری ہوئی تھی۔ اسٹیج پر بھی چند گھنٹے قبل گھمسان کا منظر تھا، کیونکہ لڑکی والے مہندی لگانے آئے تھے۔ خوب ہلا گلا مچا تھا۔ اختر علی چلتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اوپر منہ کر کے آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو دیکھا، جو ایک ایک کر کے چاند کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، اور چاند بھی ایک جانب کو منہ لٹکائے ہوئے جا رہا تھا۔ اختر علی اس منظر کی گہرائی کو سمجھ کر لرز کر رہ گیا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی، اور اس نے گھاس کو چمکدار بنا دیا تھا، مگر اختر علی کو رہ رہ کر بڑی آپا کا خیال آ رہا تھا، جسے اس نے غریب ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اور پھر جس بیٹے کی شادی وہ کرنے جا رہا تھا، وہ بچپن سے ہی آمنہ کے نام کے ساتھ منسوب تھا۔ اختر علی نے یہ بھی زیادتی کی تھی، امتل کے کہنے پر بڑے اور اعلیٰ خاندان کی بیٹی کا رشتہ احمد کے لیے پسند کیا تھا، کیونکہ وفاقی وزیر صاحب امتل کے چچیرے بھائی تھے، اور حنا امتل کو ایک تقریب میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ اسی لیے اس نے گھر میں آتے ہی یہ فساد کھڑا کر دیا تھا کہ اگر احمد کی شادی ہوگی تو اس اعلیٰ خاندان کی بیٹی حنا سے ہوگی۔
اختر علی اس اہم فیصلے کو سن کر سکتے کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس بدلے ہوئے فیصلے سے آپا عائشہ کو کیسے آگاہ کرے۔ کافی دن اسی شش و پنج میں گزر گئے تو عائشہ آپا خود ہی ان کے گھر آمنہ اور احمد کے رشتے کی بات طے کرنے چلی آئی، مگر امطلہ اور اختر علی نے انہیں اپنی دولت اور ان کی غربت کی ایسی ذلت آمیز کہانی سنائی کہ عائشہ آپا کے منہ سے نکلنے والی بد دعا آج اختر علی کے لیے بے چینی اور بے قراری کا سبب بنی ہوئی تھی۔ اختر علی کی ڈبڈباتی آنکھوں نے اسٹیج پر کسی چمکتی ہوئی چیز کو حیرانی سے دیکھا اور اٹھ کر پاس چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک نیکلس تھا جو کسی لڑکی یا عورت کے گلے سے ہلا گلا کرنے کے دوران گر گیا تھا، مگر ابھی کسی کو بھی اس بات کا خیال نہ تھا کہ اتنا قیمتی اور وزنی نیکلس کہاں گیا۔ اختر علی نے وہ اٹھا کر دیکھا اور اس بات کا شکر ادا کیا کہ کسی ملازم کے ہاتھ نہیں لگ گیا۔ اس نے قمیض کی سائیڈ جیب میں ڈال لیا اور جو کوئی مانگے گا اسے دے دوں گا، یہ سوچ کر ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگا، مگر کوئی اور چیز نہ مل سکی۔ اختر علی نے اپنے آپ کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کیا جو امطل اور باقی افراد کے خلاف تھا، مگر اپنی بے چینی اور بے قراری کو قرار دینے کے لیے اختر علی تخیلاتی دنیا میں پورے گھر کے افراد سے ٹکرا گیا تھا۔ اس نے گیٹ پر پہنچ کر چوکیدار کو گیٹ کھولنے کو کہا تو وہ حیرانگی سے صاحب کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ اختر علی کبھی بھی اتنی صبح گھر سے نہ نکلا تھا، مگر چوکیدار کی جرأت نہ تھی کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا، لہٰذا خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ٹھنڈی اور خشک ہوا نے اختر علی کو چادر صحیح طرح لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ دور کہیں کہیں کسی بنگلے میں روشنی کی کرن اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ اس محل کے مکین نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہو چکے ہیں۔ ان اونچی نیچی اور پرشکوہ عمارتوں کے باہر کسی غریب پر کیا گزرتی تھی، انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سخت گرمیوں میں ان بنگلوں اور محلوں کے اندر چلنے والے ایئر کنڈیشنڈ باہر کے درجہ حرارت میں مزید اضافہ کا باعث بنتے تھے، جبکہ سخت سردیوں میں باہر کوئی سردی اور موسم کی سختی برداشت نہ کرتے ہوئے رات بھر ٹھٹرتا رہتا تھا۔ انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، وہ اپنے قیمتی اور ریشمی لحافوں میں مست خواب خرگوش کے مزے لیتے رہتے تھے۔ اختر علی نے ایک رکشہ والے کو ہاتھ دے کر روکا اور اس میں فوری سوار ہو گیا تھا، کیونکہ سردی کی ہلکی سی لہر بھی اس سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اس نے رکشے میں بیٹھ کر اپنی منزل بتائی اور اپنے دل و دماغ میں الفاظ کا ذخیرہ جمع کرنے لگا۔ وہ تمام معذرت خواہان الفاظ تھے، مگر ان کو ادا کرنا ہی اصل مرحلہ تھا۔ رکشہ والے نے اسے سڑک پر اتار دیا، اس نے کرایہ ادا کیا اور ایک گلی میں چل پڑا۔ ایک گھر کے باہر کھڑا ہو کر غور سے اس گھر کو دیکھنے لگا۔ وہ گلی میں اکیلا ہی کھڑا تھا، دور دور تک کوئی بھی نہ تھا، مگر اس گلی میں اس کی کالونی کی طرح اندھیرا نہ تھا۔ ہر دوسرے گھر کی لائٹ آن تھی اور کسی گھر سے تو تلاوت کلام مجید کی میٹھی آواز بھی اختر علی کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس گندی گلی میں اختر علی کا بچپن گزرا تھا، وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح اس گندی گلی میں اخروٹ کنچے اور دوسری کھیل کر جوان ہوا تھا۔ یہ گندی گلی اس کی اپنی تھی، مگر وہ اس وقت خود کو اجنبی اور اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ بچپن اور لڑکپن کی یادوں نے دل و دماغ پر محبت بھرا گھونسا مارا تو اختر علی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، وہ ہانکوں کی طرح ہر گھر کو دیکھنے لگا۔ نظریں گھوم کر اسی دروازے پر آ کر ٹھہر گئی جس کے سامنے ایک ہتھ ریڑھی کھڑی تھی اور گھر والوں کی مفلسی کی داستان اس گھر کے باہر کھڑا ہوا پلستر اور سفیدی سنا رہے تھے۔ اختر علی نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دروازے پہ دستک دی تو دل کو دھڑکن واضح سنائی دینے لگی۔ اس کے لرزتے ہونٹوں اور سلگتی آنکھوں نے جس ہستی کا دیدار اور بات کرنے کی دعا مانگی تھی، اندر سے اس کی آواز آئی۔ کون ہے اس وقت؟ اختر علی یہ آواز سن کر لرز گیا تھا۔ یہ اس کی ماجائی بہن، ماں جیسی عائشہ آپا کی آواز تھی۔ اختر علی کو یاد آ گیا جب وہ ملز کی نوکری سے نائٹ ڈیوٹی کر کے نماز فجر کے وقت واپس آیا کرتا تھا تو اسی طرح ہلکی سی دستک پر آپا عائشہ کی یہی صدا انہی الفاظ پر مشتمل ہوتی تھی، اور اختر علی کے بھی لب پھڑپھڑائے کہ وہ اس آواز کے جواب میں وہی الفاظ دہرائے جو 22 سال قبل دہرایا کرتا تھا، تمہارا اختر علی آپا۔ اختر علی کو اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس کی توقع اور امیدوں کے برخلاف دروازہ بہت جلد کھل گیا۔ سامنے آپا عائشہ کھڑی تھی اور ان کے پیچھے بھائی ابراہیم کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب دیکھ کر اختر علی کی نظریں جھک گئی، مگر آنکھوں نے ساون کی جھڑی لگا دی تھی۔ ماں جیسی بڑی بہن بھی اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھتے ہوئے دروازے سے ایک طرف ہو گئی، گویا کہ انہوں نے اختر علی کو اندر آنے کا راستہ دیا اور پھر اس کے اندر آنے پر دروازہ بند کر دیا۔
اختر علی طویل عرصے بعد اس گھر میں آیا تھا، کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ اس صحن کے اکھڑے ہوئے فرش کی سرخ اینٹوں سے اسے مانوس سی خوشبو نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گھر کی دیواروں نے اختر علی کو دیوانہ وار خوش آمدید کہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ابراہیم نماز سے فارغ ہو کر منڈی جانے کی تیاری میں تھا۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑے وہ اس بات کا منتظر تھا کہ اختر علی کوئی بات کرے، مگر کچھ لمحات اسی طرح گزر گئے تو ابراہیم کی اونچی آواز گونجی۔ اس غریب اور مفلس زدہ گھر میں نہ ہی قیمتی صوفہ اور قالین ہے، اس کے باوجود بھی تمہارا اس وقت اتنے سالوں کے بعد اس کچرا گھر میں آنا میری سمجھ سے بلاترت ہے۔ اختر علی شرم سے زمین میں گڑھا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بھائی ابراہیم نے ساری زندگی عاجزی اور خودداری میں گزاری ہے۔ وہ پڑھے لکھے نہ تھے، مگر الفاظ ان کی زبان اور دل و دماغ کی مرہون منت رہتے تھے۔ اختر علی راستے بھر جن الفاظ کو اپنا ہمدرد اور ساتھی سمجھتا رہا تھا، اب وہ سارے الفاظ ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اب اس میدان جنگ میں اس کی حالت اس کمانڈر جیسی ہو گئی تھی جس کی تمام سپاہی اس کی غلط پالیسیوں کا شکار ہو کر دشمن کے قبضے میں چلے گئے تھے، اور وہ اکیلا ہی میدان میں اپنے شکستہ حوصلے اور ٹوٹے ہتھیاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ یا تو بھاگ جانا چاہتا تھا یا پھر دشمن کے سامنے ایک قیدی کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ذہن بناتا ہے۔ اس میدان سے بھی اختر علی کو بھاگنے کا موقع نہ ملنے والا تھا، کیونکہ یہ جنگ اس نے خود شروع کی تھی اور جنگ لڑتا لڑتا اس مورچے تک پہنچا تھا، مگر اب الفاظ ساتھیوں کی صورت میں بھگوڑے ہو چکے تھے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ خود کو قیدی کی صورت میں پیش کر کے پسپائی اختیار کی جائے۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپا، ابراہیم بھائی، اس نے رشتوں کے سپہ سالاروں کے سامنے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے خود کو سرنڈر کر دیا تھا، مگر رشتوں کے عظیم سپہ سالاروں کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اپنے پسپائی والے الفاظ سے فتح کرنا تھا۔ تمہارے الفاظ میری عائشہ اور جگنو کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا ازالہ نہیں بن سکتے۔ عائشہ بی بی شوہر کی بات سن کر بھائی کی حمایت میں کچھ نہ بول سکی۔ میں زندگی میں بہت کم حیرت انگیز باتیں سن چکا ہوں، یا پھر بہت کم ایسے مناظر میری آنکھوں نے دیکھے ہیں جو میرے لیے حیرت و استعجاب کا باعث بنے ہوں۔ اختر علی ابراہیم کی مدلل گفتگو کا تہ دل سے قائل تھا، مگر فی الحال وہ سمجھ نہ سکا کہ اس کا بہنوئی کیا کہنے والا ہے، کیونکہ ان پڑھ آدمیوں سے پڑھا لکھا شخص ہمیشہ ہی ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ ان کی سمجھ اور عقل ڈگریوں کی محتاج نہیں ہوتی اور نہ ہی انہوں نے اس سلیبس سے کوئی سبق پڑھا ہوتا ہے۔ وہ ابراہیم کی بات پوری ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر آج اس وقت جب سارا عالم خواب خرگوش سے لطف اندوز ہو کر نئی صبح کو قرآن کی تلاوت اور اپنی جبین پر سجدوں کا نشان سجا کر آغاز کرنے والا ہے، تم جیسے امیر کبیر آدمی کا میرے گھر میں آنا مجھے زندگی میں حیران کر گیا ہے۔ اختر علی کی نظریں مزید جھک گئی۔ اپنے آنے کا مقصد بیان کرو اختر علی۔ ابراہیم کے منہ سے لگی لپٹی بغیر سچی اور کھری باتیں سن کر عائشہ بی بی بھی خاموش ہو گئی، جبکہ آمنہ بھی جاگ گئی، اور ماموں اختر علی کو اپنے گھر کے صحن میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی حیرت سے کھل گئی تھیں۔ وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی، جبکہ جگنو کسی کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا اور افی حسب معمول ابھی تک آیا ہی نہیں تھا۔ اس دن امتل نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اختر علی نے ڈرتے ڈرتے کہنا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی اصل بات کی طرف آنا چاہتا تھا۔ میں اس کی طرف سے آپ لوگوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ بدتمیز اور بد دماغ ہے۔ اس دن سے آج تک میں بہت بے چین و بے قرار رہا ہوں۔ وہ سہمے اور شرمندہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ گھر کے تینوں مکین اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگر آپ کہیں تو امتل بھی آ جائے گی، مگر آج میں آپ لوگوں کو لے کر ہی جاؤں گا۔ اختر علی نے اپنی بات غلیل میں ڈال کر الفاظ کا سہارا لے کر بہن اور بہنوئی کے کوٹ میں پھینک دی تھی، غلیل میں ڈال کر۔ عائشہ بی بی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی ابراہیم بول پڑے، آج کوئی تہوار بھی نہیں ہے، میں اسی بات پر حیرت زدہ ہوں کہ بھائی اپنی بہن سے معافی مانگنے منہ اندھیرے کیوں آیا ہے، اور میاں اختر علی یہ ہمیں کہاں لے جانے کی بات کر رہے ہو؟ ابراہیم کی باتوں میں جو طنز تھا اسے سبھی اپنی جگہ محسوس کر رہے تھے۔ اختر علی نے اوپر آسمان کی جانب دیکھا جو اب سورج کے نکلنے کی نوید بن کر نیلا ہٹ میں ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس لیتا ہوا بولا، معافی مانگنے کے لیے کوئی تہوار یا وقت مقرر نہیں ہوتا، مگر پھر بھی میں آپ لوگوں کو جس تہوار میں مدعو کرنے آیا ہوں اس کے لیے میں آپ کے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ چارپائی چھوڑ کر ابراہیم کی طرف بڑھا تو وہ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آج احمد کی شادی ہے، شام کو بارات ہے۔ اختر علی نے تینوں مکینوں پر الفاظ کی بجلی بم بنا کر گرائی تھی۔
آمنہ نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ لیا تھا۔ ابراہیم اور آمنہ زمین پر کھڑے تو تھے مگر زندہ انسانوں کی صورت میں نہیں بلکہ بے جان اور بے حرکت مجسموں کی صورت میں۔ انہیں ایسے لگا تھا کہ آسمان کی تمام بلائیں ان کے گھر میں چیخ و پکار کر رہی ہے۔ یہ گھر زمین بوس ہو گیا ہے اور اس کا تمام ملبہ ان دونوں کو زندہ نگل گیا ہے۔ ابراہیم لرزتی ٹانگوں کے ساتھ دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے جبکہ پتھر جیسا چہرہ لیے زندہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیروں نے عائشہ بی بی کی زندگی کی نوید دی تھی۔ وہ بت بنی بھائی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آمنہ کو بھی اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا تھا۔ جبکہ کچھ دن قبل امطل مامی نے اس کے اور احمد کے رشتے پر اماں کی بہت توہین کی تھی۔ ان کی طرف سے صاف اور کوڑا انکار تھا مگر پھر بھی آج آمنہ کو یوں لگا کہ دل کے اندر بنے ہوئے طاق میں سجائی گئی تصویر کا فریم چھناکے سے ٹوٹ گیا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ شام کو ضرور تشریف لائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ شاید میں اپنی غلطی اور امطل کی بے وقوفی کا اسی طرح ازالہ کر سکوں۔ اختر علی اپنی بات یہ دیکھے اور سمجھے بغیر کہہ گیا کہ اس کی بات کسی نے سنی ہے یا نہیں، مگر بات کی جائے تو گھر تو کیا ارد گرد کے مکانوں کی دیواریں بھی سن لیتی ہے۔ وہ تو پھر زندہ نفوس پر مشتمل گھرانہ تھا، اسی لیے اختر علی کی بات سبھی نے سنی۔ تو پھر دعا کرو اختر علی، عائشہ بی بی بولی۔ شام سے پہلے آمنہ مر جائے۔ بات کی گہرائی نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عائشہ بی بی کے چہرے پر آنسوں کی لکیر کے سوا کوئی اثاثہ نہ تھا جسے وہ تاثرات کا نام دے سکے۔ تبھی تو اختر علی بہن کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی کیونکہ آمنہ اور احمد کی بچپن سے ہی نسبت طے تھی، مگر دولت مند اختر علی نے وعدہ خلافی کی تھی اور اب منہ اندھیرے میں احمد کی شادی اور بارات کا سندیسہ بن کر اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے عائشہ بی بی سمیت سب کو بھسم کر دیا تھا۔ میری محبت کا امتحان لینے آئے ہو اختر علی، عائشہ بی بی کی لرزتی ہوئی آواز نے ان کے دل کی ترجمانی کی تھی۔ میں اتنی مجال نہیں رکھتا مگر میں بھی ممتا کی محبت کا فقیر بن کر آیا ہوں۔ اختر علی کی آواز بھی رن گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی خواہشوں اور آرزوؤں کے مزار پر کوئی بھی ماں خوشی خوشی چراغاں نہیں کرتی۔ عائشہ بی بی بولی، آمنہ میری بھی بیٹی ہے، اس سارے کھیل کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر میرے بیٹے کی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ اختر علی کی آواز میں لجاجت تھی۔ میں نے سنا ہے کہ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے، اور آپا میری دنیا آپ لوگ ہو۔ جو مطلب کی بات ہے وہ سن لی، سمجھ لی اور پلے بھی باندھ لی۔ کیا یہ نہیں سنا کہ دنیا میں وہی لوگ سر بلند ہوتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں؟ ابراہیم سے الفاظ کی جنگ جیتنا تو درکنار سوچنا بھی حماقت تھی۔ اختر علی نے موقع غنیمت جانا اور ابراہیم کو غافل جان کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس کی اس حرکت سے سبھی دم بخود رہ گئے۔ اختر علی کی گرفت یقینی مضبوط تھی۔ میں بن ماں باپ کا بچہ ہوں، اس نفرت کی دنیا میں سب مجھے لوٹنے والے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں سے مجھے ماں باپ کی خوشبو آتی ہے۔ میری غلطیوں کی اتنی سخت سزا نہ دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ رونے لگا تھا۔ اس ملک کا ممتاز صنعت کار جس کے بیٹے کی شادی ملک کے نامور سیاسی شخصیت سے ہونے جا رہی تھی، وہ ایک غریب اور مفلس سبزی فروش کے کچے اور ٹوٹے ہوئے گھر میں اس کے پاؤں پڑا ہوا تھا۔ اس میں اس کا کوئی مفاد نہ تھا بلکہ وہ رشتوں کے تقدس کی زنجیر کو ٹوٹ کر بکھرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عائشہ بی بی شوہر کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ انہوں نے بڑی قناعت پسندی اور صبر سے زندگی گزاری تھی۔ بھوک اور افلاس کو شوہر کی محبت کا تحفہ سمجھ کر قبول کیا تھا مگر کبھی بھی اس کے حکم کی سرتابی نہ کی تھی۔ اب بھی وہ اختر علی کو شوہر کے پاؤں پڑا دیکھ کر آنسوؤں کی برکھا برسا رہی تھی مگر اہم فیصلہ ابراہیم نے ہی کرنا تھا۔ کوئی گھر چل کر آ جائے تو وہ اپنا من مار کر آتا ہے۔ تم نے میرے گھر آ کر معافی مانگ لی، اس میں میری عزت تو ہے ہی، مگر اختر علی تم نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کر دیا ہے۔ ابراہیم نے اسے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے کہا، مجھے مزید گنہگار مت کرو، میں اور عائشہ احمد کی شادی پر ضرور آئیں گے، اب تو آنسو پوچھ لو۔ اختر علی کے لبوں پر مسکان پھیل گئی تھی اور عائشہ بی بی بھی کھل اٹھی تھی جبکہ آمنہ آسمان کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے کانوں میں باپ کی آواز گونجی، احمد اور آمنہ کا سنجوگ اوپر والے کو منظور ہوگا، وہ کاتب تقدیر ہے۔ میں اس عظمت والے رب سے شکوہ کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ ابراہیم کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ لوگ جگنو، افی اور آمنہ کو بھی لے کر آئے، وہ آپ کا گھر ہے، ان بچوں کا گھر ہے۔ اختر علی کی آواز سے گیلا پن ختم ہو گیا تھا۔ وہ چہک کر بولا، تمہیں تو علم ہی ہے کہ جگنو وہ جگنو ہے جو دن رات کی تمیز
کیے بغیر ہر جگہ جگمگانا شروع کر دیتا ہے۔ اس بار عائشہ بی بی نے بات کا جواب دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تعریف بھی اس انداز میں کی تھی کہ ان الفاظ میں جگنو کا کملا اور جھلاپن بھی چھپ گیا تھا، اور بات اختر علی کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ اور آمنہ کو میں لوگوں کی تنقید بھری نظروں اور طنزیہ انگلیوں کے اشاروں کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، اس لیے میں اور تمہارے بھائی ہی آئیں گے، ہمیں خوشی ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ اختر علی کی بے چینی کو چین اور بے قراری کو قرار مل گیا تھا، اسے ایک دم سکون محسوس ہونے لگا تھا، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، مگر اب اصل مرحلہ امتل کو قائل کرنے کا تھا، اور اختر علی جانتا تھا کہ یہ انتہائی کٹھن کام ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے قائل کرے گا، کیسے منائے گا کہ اس کی بہن اور بہنوئی کو وہ آنے دے۔ تو چلو دیکھتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کہانی کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔